اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع دعا، یعنی دنیا کی 3 عجیب و غریب دعائیں جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کے شارع نزول کے بارے میں جو دوسری روایت نقل ہوئی ہے اس کے متعلق ہے۔ دعا کے لیے پروردگار کا کہنا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا عبادت کی اصل اور بنیاد ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دعا مومن کی ڈھال اور نگہبان ہے، لیکن دعا مانگنے میں بھی انسان کو بہت زیادہ غور و خوض کر کے مانگنا چاہیے کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور بہتر ہے کہ پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ معبود مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اس میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کے توسط سے اسے خبر دی کہ تمہاری 3 دعائیں مستجاب ہوں گی۔ وہ نادان اس فکر میں پڑ گیا کہ کون سی دعا مانگی جائے۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا میں صالحہ سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہوں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا ہے، اس دعاؤں میں ایک دعا میرے لیے مانگو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بنا دے۔ اس زاہد نے بیوی کی تجویز پر عمل کیا، دعا مانگی تو وہ خوبصورت ترین عورت بن گئی۔ اس کے حسن و جمال کی 400 دھوم مچ گئی، ہر طرف سے لوگ اسے دیکھتے، اس سے شادی کرنے کی پیشکش کرتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ مغرور ہو گئی اور شوہر کے ساتھ اس کی انبن رہنے لگی۔ بالآخر شوہر نے غصے میں آ کے دوسری دعا مانگی کہ خدایا اس عورت کے ہاتھوں میری جان لبوں پر آ گئی، اسے مسخ کر دے۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور وہ عورت مسخ ہو کے ریچنی بن گئی۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اس زاہد کی اولاد نے بھی اس پہ اعتراض کیا، روز بروز حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ زاہد نے مجبور ہو کر تیسری دعا مانگی اور کہا خدایا میری بیوی کو پہلی والی شکل میں تبدیل کر دے۔ وہ عورت اپنی پہلی والی شکل میں پلٹ آئی۔ بس اس طرح سے اس زاہد کی جو 3 قیمتی ترین دعائیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں، اور وہ بیوقوف شخص بیوی سے اپنی یعنی بیوی بھی اس کی اتنی ہی بیوقوف تھی کہ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے پہ اپنے قیمتی خزانوں سے ہاتھ دھو بیٹھا جن کے وسیلے سے وہ اپنی دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں یہی ہے کہ پروردگار نے اسے کتنا بہترین انعام دیا تھا، لیکن عبادت تو وہ بے انتہا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اگر وہ سب سے بہترین چیز کہ اپنی آخرت کے لیے مانگتا کہ مجھے سب سے جس کی آخرت بہتر ہو جائے اسے پھر کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ انسان اپنے اور اتنی بہترین دعائیں ہیں جو دنیا کے لیے بھی شامل حال ہوتی ہیں اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے بہترین زاد راہ کا کام کرتی ہیں۔ لیکن اس میں اگر ہم نصیحت لیں تو یہ دیکھیے کہ اس نے صرف اور صرف خواہشات نفسانی کے تحت رہا اور صرف اسی کی پیروی کی، کہ اسی میں وہ جو آیت کا ترجمہ یہی تھا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کی اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تعالی مولا امام زمانہ کے ظہور کی ہم سب دعا دل سے کریں، اور مولا سے ہر وقت یہی دعا ہے کہ پروردگار سے کہ مولا کو جلد از جلد اذن ظہور دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کریں، اور پروردگار ہمیں اپنے ہر دعا وہ دعا ہماری جو ہمارے لیے بہتر ہو اور جسے تو بہتر سمجھتا ہے وہ دعا ہماری مستجاب ہو۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سلسلہ یہ قرآنی قصص القرآن اور قصص الانبیاء کے متعلق جو قصے ہیں وہ کیسا لگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔